صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب الجمعہ والامامہ جاری ہے۔ آج اس میں جو باب ہم پڑھیں گے، باب کا عنوان ہے متى یسجد من خلف الامام۔ وہ شخص جو امام کے پیچھے ہے وہ کب سجدہ کرے۔ وقال انس، اور حضرت انس یہ کہتے ہیں وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، کہ جب امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ اچھا، اس کا سوال کب پیدا ہوا کہ سجدہ تو پتہ ہی تھا کہ امام کے پیچھے کرنا ہے، تو یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ جی کب سجدہ کرے؟ تو اس کے بارے میں جو وضاحت کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عمر کے قریب پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو ہے کچھ بھاری ہو گیا تھا، اور آپ نوجوانوں کی طرح جلدی سے رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے تھے، تیزی سے حرکت نہیں فرما سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے فرمایا کہ جب تم دیکھ لو کہ میں نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی ہے، اس کے بعد تم سجدے کی طرف آؤ۔ مطلب یہ کہ میں پہلے سجدے میں چلا جاؤں، جب میں بالکل سجدے میں چلا جاؤں تو تب تم لوگ نیچے جھکو، اور اگر تم نے میرے ساتھ ساتھ جانے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا سجدہ میرے سجدے سے پہلے ہو جائے۔ اور اسی صورتحال کی توجہ دلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا بدن بھاری ہو چکا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی کتاب الصلاۃ کے اندر اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر وضاحت سے صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مقتدی جو ہے وہ نوجوان ہو اور امام قدرے اس کا جسم بھاری ہو چکا ہو اور وہ تیزی سے سجدے کی طرف نہ جا سکتا ہو، تو اس صورت میں مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کو دیکھتا رہے، اور امام جب بالکل سجدے میں چلا جائے تو پھر وہ رکوع سے جھکنا شروع کرے۔ اور اس میں جو حدیث ہے یہ 658 ہے، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن یزید سے روایت ہے۔ حدثنی عبداللہ بن یزید قال حدثنی برا بن عازب سے وہ روایت کرتے ہیں، حدثنی برا وہو غیر کذوب، کہ برا بن عازب نے یہ فرمایا اور وہ مطلب جھوٹ بولنے والے نہیں تھے، مطلب وہ غلط بیان نہیں کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے تھوڑا اس پہ زور دینے کے لیے اس بات کو بیان فرمایا۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے لم یحن احد منا ظہرہ، ہم میں سے کوئی اپنی پیٹھ نہیں جھکاتا تھا، حتی یقع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہیں پہنچ جاتے تھے۔ یعنی وہ منظر بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، ہم لوگ آگے جواب میں ربنا لک الحمد کہتے تھے، لیکن ہم میں سے کوئی جھکتا نہیں تھا سجدے کے لیے جب تک کہ ہم دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ بالکل کر نہیں لیا، یعنی آپ کا سر جو ہے وہ بالکل سجدے کے مقام پہ پہنچ نہیں جاتا تھا، اس وقت تک ہم اپنی کمر نہیں جھکاتے تھے۔ ثم نقع سجودا بعدہ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سجدے میں پہنچ جاتے تھے پھر ہم سجدہ کرتے تھے۔ حدثنا ابو نعیم کہتے ہیں عن سفیان سے نبی اسحاق سے نحوہ بہذا، وہ بھی اسی طرح سے اس سنت کو روایت کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا پس منظر کیا ہے کہ عبداللہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ کوفہ کے والی تھے، یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا یہ دور تھا جب وہ کچھ عرصے کے لیے بنے تھے والی، تو اس وقت خلیفہ بنے تھے وہ، تو اس وقت یہ کوفہ کے والی تھے اور وہی نماز پڑھایا کرتے تھے، تو ان کے مقتدی جو تھے وہ ان سے پہلے سجدہ کر لیتے تھے، وہ تیزی سے نماز پڑھتے تھے جو مقتدی تھے پیچھے، اور وہ پہلے سر اٹھا لیتے تھے اور پہلے سجدہ کر لیتے تھے۔ اس پر انہوں نے خطبہ دیا اور حضرت برا بن عازب سے یہ حدیث بیان کی، تو انہوں نے برا بن عازب کی پہلے تعریف کی کہ وہ جو بات فرماتے تھے وہ سچ فرماتے تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ رکوع کے بعد ذرا انتظار کیا کرو یہاں تک کہ میں سجدے میں چلا جاؤں، پھر تم سجدہ کیا کرو۔ اور برا بن عازب کی حدیث انہوں نے تفصیل سے بیان کی کہ برا بن عازب یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے تھے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سجدے میں سر ٹکا نہیں دیتے تھے اس وقت تک ہم اپنی کمر نہیں جھکاتے تھے۔ تو مقتدی اگر تیزی سے پہلے سجدہ کر لے گا تو اس کی نماز جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔
تو اسی کی تصدیق اگلی حدیث کرتی ہے جو اس سے زیادہ سخت حدیث ہے، اور اس میں باب ہے، اس میں من رفع رأسہ قبل الامام، اگر کوئی شخص امام سے پہلے سر اٹھا لے تو اس کا کتنا گناہ ہے۔ تو حدیث ہے 649 659، اور اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں، اما یخشی احدکم او الا یخشی احدکم، دیکھیں صحابہ کرام جو الفاظ بھی تھے، اگر انہیں شک ہوتا تھا تو اس کو 2 دفعہ بیان کر دیتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یخشی احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے نہیں ڈرتا، یا الا یخشی احدکم، دونوں ایک ہی معنی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کیا اس بات سے نہیں ڈرتا، اذا رفع رأسہ قبل الامام، کہ اگر وہ اپنا سر امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے، ان یجعل اللہ رأسہ رأس الحمار، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے، گدھے کی شکل کا نہ بنا دے، ان یجعل اللہ رأسہ رأس الحمار، کہ اس کو گدھے کا سر نہ بنا دے، اور یجعل اللہ صورتہ صورت حمار، یا اللہ تعالیٰ اس کی صورت کو گدھے کی صورت میں تبدیل نہ کر دے۔ دیکھیں کتنی سخت حدیث ہے کہ امام سے پہلے اگر سر اٹھا لیا ہے تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی صورت کو گدھے کی صورت میں تبدیل کر دے، یا اس کے سر کو گدھے کے سر بنا دے۔ بظاہر تو یہ ایک تمثیل ہے کہ وہ گدھے کی طرح احمق ہے وہ شخص جو امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے، لیکن ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تو ایسا بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو گدھے کی طرح بنا دے، اور فزیکلی بھی اس کی شکل جو ہے، عملاً بھی اس کی شکل گدھے کی طرح ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی شخص سزا کا مستحق ہو جاتا ہے، اور سزا اتنی سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل ہی کو بدل دے اور جانور کی طرح اس کی شکل کر دے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بنا پہ ایسا نہ کرے، لیکن اس گناہ کا ارتکاب کرنے والا شخص اس گناہ کا مستحق، اس سزا کا مستحق ضرور ہو جاتا ہے۔ تو ان 2 حدیث سے ثابت کیا بات ہوتی ہے کہ مقتدی کو امام کی مکمل اقتداء کرنی چاہیے، اور کسی فعل میں امام سے سبقت نہیں کرنی چاہیے، نہ اس سے پہلے رکوع کرنا چاہیے، نہ اس سے پہلے سجدہ کرنا چاہیے، نہ رکوع اور سجدے سے پہلے اٹھنا چاہیے۔ اور عورتوں کو تو بالکل دیکھا ہے جماعت میں کہ بہت کم عورتوں کو اس چیز کی سمجھ آتی ہے، اور خاص طور پہ ہماری جو بزرگ عورتیں ہیں وہ تو اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، جماعت میں ہوتی ہیں، لیکن جب دل چاہ رہا ہوتا ہے سر اٹھا رہی ہوتی ہیں، جب دل چاہ رہا ہوتا ہے رکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو مسجدوں میں اگر ہم جائیں نماز پڑھنے تو ہم ان چیزوں کو سیکھ کے جائیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو امام سے پہلے یعنی سبقت لے جا رہا تھا رکوع اور سجدے میں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ عجیب بات ہے، نہ تم نے اکیلے نماز پڑھی ہے اور نہ تم نے امام کے اقتداء کی ہے، تم نے کیا نماز پڑھی ہے، نہ تم نے امام کے پیچھے پڑھی ہے، اور پڑھ مسجد میں رہے ہو، صف میں کھڑے ہو، لیکن اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہو۔ تو جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ ایسے شخص کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس نے مسنون طریقے کی مخالفت کی ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص کی نماز نہیں ہوئی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم بہت ساری حدیث اس بات کی ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ آخر اتنی سختی کیوں کی گئی ہے کہ جو نماز میں امام سے پہلے سر اٹھا لے گا اس کا سر گدھے کا سر بن جائے گا۔ تو اصل میں نماز با جماعت بذات خود ایک سبق ہے، اور نماز با جماعت اسلام کے اندر ایک مشق ہے اس امامت کی جو امام المسلمین کو کرنی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے جس میں انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، جو حقیقت نماز کیا ہے، حقیقت صوم و صلات، تو اس میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مسجد میں ایک امام اور اس کی اقتداء اور پیروی یہ ایک مشق ہے جو مسجد کے اندر کرائی جاتی ہے، اور مسلمانوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم ایک منظم جماعت ہو اور تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے تم نے تنظیم اور ضابطے کی زندگی گزارنی ہے، تم خیر امت ہو، اور تمہارے ذمہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے کام لگائے ہیں، تم نے اس دنیا کی امامت کرنی ہے، اور جو امت مسلمہ ہے وہ شہداء علی الناس ہے، اور اس کو پورے لوگوں کی شہادت اور گواہی دینی ہے۔ تو اس شہادت کے لیے، اس گواہی کے لیے اس امت کو کیسا ہونا چاہیے؟
اس امت کے اندر کتنا ڈسپلن ہونا چاہیے، اپنے امام کی کیسی پیروی ہونی چاہیے، فوج کی طرح کہ جیسے فوج کا کمانڈر ایک حکم دیتا ہے تو فوج اس کی پیروی کرتی ہے، اسی طرح اس کو بھی مشق اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، اور دن میں 5 دفعہ مسجد میں ایک امام کی اقتدا، ایک ساتھ رکوع، ایک ساتھ سجدہ، ایک ساتھ سلام پھیرنا، ایک ساتھ نماز پڑھنا، کہ ان کے اندر وہ اجتماعیت پیدا ہو، ایک امام اور ایک کمانڈر کی پیروی کا جذبہ پیدا ہو، ایک فوج کا تصور ہو، ایک امت کا تصور جو ہے وہ پختہ ہو کہ اس امت نے بڑا فرض ادا کرنا ہے دنیا کی امامت کا، اور یہ فرض مسجد سے باہر ساری زمین پر ہوگا، اور اس کا ایک امیر المومنین ہوگا، اس کا ایک امام، ایک خلیفہ اور قائد ہوگا۔ تو اس نماز کے ذریعے سکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے امام کی پیروی کرنی ہے۔ امام اگر جہاد کا حکم دے گا تو انہوں نے جہاد کرنا ہے، امام جو بھی حکم دے گا ان کو اس کی وہ اقتدا کریں گے، اور پورا باب پھر آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جا کے بخاری شریف میں کہ اس امام کی کس طرح سے اقتدا کرنی ہے، اس کی کن باتوں میں پیروی کرنی ہے، کہاں پہ جا کے اس کی نافرمانی کی اجازت ہوگی۔ تو لیکن مسجد میں اس تھوڑے وقت میں یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا ایک امام ہے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی تھے اور خود ہی امام المسلمین تھے اور خود ہی امت کے قائد اور رہنما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جس شخص کو امام مقرر کیا انہی کے لیے وہی پہلے خلیفہ بنے، تو ان کی بھی وہی صفات ہونی چاہیے جو امام کی ہونی چاہیے، اور امام کی صفات ہم نے پڑھی کہ اس کو سب سے زیادہ علم ہو، اور وہ سب سے زیادہ تقوی والا ہو، سب سے زیادہ وہ قرآن اور حدیث کا فہم رکھتا ہو، وہ عمر میں بھی دوسروں سے بڑا ہو، تجربے میں بھی دوسروں سے بڑا ہو۔ اس طرح نہیں ہے کہ آج مسجد کا امام جو 2 ٹکے کا ہو گیا، جس کی کوئی عزت اور وہ مقام نہیں رہا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، اور جو لیڈر بنتے ہیں، جو سیاسی قائد بنتے ہیں، وہ نمازیں ہی نہیں پڑھتے یا بالکل نابلد ہیں دین سے، تو یہ تصور دین کا تصور نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم نے امام المسلمین اور امیر المومنین کو الگ الگ کر دی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امت جو ہے وہ بکھر چکی ہے، اور چونکہ ان کا کوئی ایک امیر نہیں ہے، اب وہ نہ جہاد کرتے ہیں، نہ وہ بڑے بڑے فرائض ہیں جن کو وہ ادا کرتے ہیں، مسلمان مظلوم ہیں، مجبور ہیں، ہم دنیا کے مختلف حصوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، کشمیر ہے ہمارا، فلسطین ہے، دوسرے ممالک ہیں، لیکن چونکہ ان کی کوئی امامت ہی نہیں ہے، ان کا کوئی خلیفہ ہی نہیں ہے جو مسلمانوں کو مجتمع کر سکے، ان کو حکم دے سکے اور وہ مظلوموں کی مدد کر سکیں، بلکہ اپنے ممالک کے اندر بھی دین پہ عمل نہیں ہو رہا، سود جاری ہے، اور اسلام کا نظام انصاف نہیں ہے، نظام معیشت نہیں ہے، ایون نماز صلاۃ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان 5 نمازوں میں مسلمانوں کو امامت کی شرائط اور آداب کیا ہیں وہ سکھائی جا رہی ہیں، مقتدیوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ سکھائی جا رہی ہیں، اور دن میں 5 مرتبہ مشق کروائی جاتی ہے کہ تمہارا امام کیسا ہونا چاہیے، مقتدیوں کو کیسا ہونا چاہیے، اگر مقتدی امام کی پیروی نہیں کریں گے تو ان کے لیے کتنی سخت سزا ہے، اور امام اگر معذور ہے اپنی جگہ خالی کر دے تاکہ دوسرے شخص اس کی امامت کر سکے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز نہیں پڑھا سکتے تھے تو آپ نے حکماً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، تو یہ حکم ہے کہ پھر وہ جگہ خالی کر کے دوسرے امام کو اپنی جگہ کھڑا کرے۔ تو غلطی پہ تنبیہ بھی ہم نے دیکھا کہ سبحان اللہ کہا جائے گا کہ غلطیوں سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے، اور معصیت میں اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس 5 وقت کی نماز میں سکھائی جا سکتی ہیں، جو اس 5-10 منٹ کے درس میں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن یہ قاعدے اور کلی ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے، اور ہمیں امت مسلمہ کو واپس امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کی طرف، اور اس امام کی طرف، اس قائد کی طرف، اس لیڈر کی طرف لے کے جانا ہے جو کہ مسلمانوں کو صحیح دین کی طرف رہنمائی کر سکے، اور مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو وہ مقام دلا سکے جس کی وہ حقدار ہے، وہ امت وسط ہے اور خیر امت ہے۔ خیر امت اپنے فرائض دوبارہ ادا کر سکے، ہمیں ایسے لیڈر کی، ایسے حکمران کی، ایسے خلیفہ کی ضرورت ہے، اور ہمیں صرف 5 وقت نماز ہی پہ نہیں قانے ہونا، بلکہ اس نماز کے جو مقاصد ہیں اور اس کے جو طریقے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنے دیگر فرائض کو سمجھنا ہے، اور امت کو واپس مجتمع کرنا ہے، اور امام المسلمین کو ہی امیر المومنین
بنانا ہے، اللہ تعالیٰ میں وہ دن دکھائے جب امت کے امام ایسے ہوں اور امت پھر سے جہاد کرے اور امت پھر سے اپنے مسلمانوں کو، اپنی امت کو اس مقام پہ کھڑا کرے جو اس کا امامت کا اور قیادت کا منصب ہے اور دین غالب ہو۔ اللہ کرے کہ وہ دن ہم دیکھیں اور اس کے لیے ہم جد و جہد کرنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔